یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس قوم کو اس چیز میں اپنا خیال نہیں ہے جس کا نقصان فوراً نظر آ رہا ہے، تو اس چیز میں اپنا خیال کہاں ہوگا جس کا نقصان مرنے کے بعد نظر آئے گا؟ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ میرا خیال ہے آپ نماز چھوڑ دو، فوراً نقصان تھوڑی ہوگا. دنیا کا بھی نقصان ہوتا ہے لیکن وہ بھی آہستہ آہستہ، ایک دم سے تو نہیں ہو جاتا نا. لیکن وہ نقصان بھی یقینی نظر نہیں آ رہا ہوتا. لیکن جو یقینی نقصان ہے موت کے بعد والا، وہ تو موت کے بعد ہے نا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بھائی اپنا خیال نہ رکھنا، اپنے آپ کو بھول جانا، یہ بڑی ڈینجرس بیماری ہے. جب تک آپ کو اپنا خیال نہیں ہوگا، آپ وہ نقصان جو نظر آ رہا ہے اس سے نہیں بچو گے، تو وہ نقصان جو نظر نہیں آ رہا اس سے کہاں سے بچو گے؟ نہیں آئی بات؟ میرا خیال ہے تو اس بیماری کا علاج بہت ضروری ہے. اپنا خیال نہ رکھنے والی بیماری. ہم سب اپنا خیال رکھتے ہیں، کیسے رکھتے ہیں؟ کہ بوٹیاں میری طرف زیادہ آ جائیں، سمجھ رہے ہو؟ جائیداد ساری مجھے مل جائے، عزت سب سے زیادہ میری ہو جائے، مشہور سب سے زیادہ میں ہو جاؤں. یہ آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے، یہ اپنا خیال نہیں رکھ رہے. آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ خیال نہ رکھنا ہے. خیال رکھ رہے ہوتے تو پھر آپ یہ سوچتے کہ جس چیز بعد میں جا کے جس کے، دیکھو جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے نا، آپ چاہتے ہو میں مشہور ہو جاؤں، جو شہرت کا بھوکا ہوتا ہے سب سے پہلی سزا یہ ملتی ہے کہ اس کا سکون اللہ چھین لیتے ہیں. ہر وقت حسد، جیلسی، لوگوں سے بغض، تو یہ تو اپنا بیڑا غرق کر رہا ہے نا یہ آدمی. دیکھو جو آدمی چاہتا ہے ہر جگہ میری تعریف ہو، وہ ہر وقت ٹینشن میں رہے گا کہ نہیں رہے گا؟ کیونکہ دنیا میں ایسا کوئی ہے جس کی ہر جگہ تعریف ہوتی ہو؟ دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی. کچھ لوگ آپ سے محبت کریں گے، کچھ آپ کی مخالفت. اور جتنی عزت اوپر جائے گی، بے عزتی کا چانس بھی اتنا ہی اوپر جائے گا. ایک سچی مچی کی بے عزتی، ایک ویسے ہی جھوٹی موٹی کی بھی لوگ الزام لگا رہے ہوتے ہیں. وہ اور ٹینشن ہو رہی ہوتی ہے انسان کو کہ یار ایک چیز میرے اندر نہیں ہے، لوگ الزام لگا رہے ہیں میرے اوپر، اور چل جاتا ہے مارکیٹ میں. تو جب انسان عزت کا بھوکا، چاہت کا بھوکا، شہرت کا بھوکا، آپ ایسے لوگوں کی زندگی میں کبھی سکون بولو نہیں دیکھو. ان کو حسد بھی زیادہ ہوتا ہے، جیلس ہوتے ہیں. یہ حسد کی ایک آگ ہے نا جس میں جلتا ہے انسان. تو بتاؤ آگ میں جلنے میں سکون ہے؟ اردو میں کہتے ہیں نا حسد کی آگ میں جل رہا ہے. یہ کیوں تعبیر؟ اس لیے کہ واقعی وہ جل رہا ہوتا ہے. تو حسد پیدا کیوں ہوتا ہے؟ حسد اس لیے ہوتا ہے کہ بھئی یہ دوسرا مجھ سے آگے کیوں نکل گیا. تو اس کا مطلب آپ کو شوق ہے لوگوں میں مشہوری کا، آپ کو عزت کا شوق ہے، یہ ٹینشن آپ کو کھائے جائے گی. تو یہ جو اپنا خیال رکھ رہے ہیں نا کہ میں مشہور ہو جاؤں اور پیسوں کی ہوس، یہ ایسے خیال ہے کہ جیسے شوگر کے مریض کے سامنے رسگلے کا ڈبہ آیا اور وہ اپنا خیال رکھ کے سب سے زیادہ رسگلے خود کھا رہا ہے، دوسرے کو نہیں کھانے دے رہا. تو یہ دیکھنے میں لگے گا کہ اپنا خیال رکھ رہا ہے، حقیقت میں میرے بھائی یہ اپنا خیال نہیں رکھ رہا ہے. اس کو چاہیے تھا کہ خود ایک بھی لڈو بھی نہ کھاتا اور اپنے دشمن کو پورا ڈبہ کھلا دیتا. بے وقوف آدمی خود پورا ڈبہ کھائے گا، دشمن کو ایک بھی نہیں رسگلہ چھوڑے گا اس کے لیے. عقل مند کہتا ہے یہ رسگلے تیرے لیے، میرے لیے گوشت، انڈے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کھجوریں، 2 کھجوریں کھاؤں گا، رسگلے کے ڈبے نہیں کھاؤں گا میں. اب ایسا نہ ہو کوئی رسگلہ کھا رہا ہو تو میرا بیان لگا دیں. ہر آدمی کو ہر چیز کا لمٹ میں لوگ کھاتے ہیں. میں رسگلے کے خلاف نہیں ہوں، یہ ڈاکٹروں سے پوچھے جا کے. میں تو مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے. ڈبے کھانا تو بہرحال نقصان دہ ہے نا. بعض لوگ میرا بیان مجھے ہو سکتا ہے میں کبھی رسگلہ کھا رہا ہوں اور میرا بیان چلاتے ہیں دیکھو لوگوں کو رسگلے سے منع کر رہا ہے، خود رسگلہ کھا رہا ہے. میں کھاتا نہیں ہوں لیکن کھا لوں تو بھی گورنمنٹ میں کوئی پابندی نہیں ہے. تو اگر میں رسگلے کھاتا نا تو آج میں رسگلہ بنا ہوا بیٹھا ہوتا ہے یہاں پہ. آج میں کیا بیٹھا ہوا ہوتا؟ رسگلہ بنا ہوا بیٹھا ہوا. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ کچھ لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور ہم سب اپنے آپ کو واقعی میں بھول گئے ہیں. تو یہ کون لوگ ہیں؟ اس کے بہت سارے اسباب ہیں جب آپ اپنے آپ کو بھولتے ہیں. سب سے بڑا سبب اس کا یہ ہے کہ جب آپ اللہ کو بھولتے ہیں تو پھر اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں.
نسوا اللہ فانساہم انفسہم، اللہ کہتے ہیں یہ اللہ کو بھول گئے، انہوں نے اپنی ڈکشنری سے اللہ کو نکال دیا، اللہ کو پس پش ڈال دیا۔ دنیا میں سب سے پہلی سزا ان کو کیا ملے گی کہ اللہ انہیں ان کا اپنا آپ بھلا دے گا۔ ایسے ایسے یہ کام کریں گے جس سے ان کا نقصان ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ آج تو اس کی آیت ایسے نظر آ رہی ہے نا، دنیا میں جس قوم نے اللہ کو بھلایا، من حیث القوم، وہ قوم اپنا بیڑا غرق کرنے لگی، من حیث القوم، قومی سطح پہ انہوں نے اپنے آپ کو تباہ کر دیا۔ غیر مسلم قوموں کی آپ ترقیاں تو دیکھ رہے ہیں، ان کی ناکامیاں نہیں دیکھ رہے کہ کن کن محاذوں پہ وہ بری طریقے سے ناکام ہیں۔ دیکھو ہمارے ہاں کامیابی اور ناکامی کا کرائیٹیریا یہ کہ وسائل کس کے پاس زیادہ ہیں۔ دیکھو کامیابی اسے نہیں کہتے، کامیابی ہے کہ وسائل کچھ بھی نہیں ہو پھر بھی کامیاب ہو آپ، اور ناکامی یہ ہے کہ وسائل کا ڈھیر لگا ہوا ہو پھر بھی آپ کیا ہو، ناکام۔ تو گورے کے وسائل کو مت دیکھو، وسائل کامیابی کے بہت ہیں مگر کامیاب نہیں ہیں، آخرت میں تو ہے ہی نہیں، دنیا میں بھی نہیں ہے۔ یہ غربت مہنگائی آپ یورپین اقوام پہ 4 دن کے لیے مسلط کر کے دیکھو، ہمارے ہاں کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے؟ ہمارے کنٹری میں خاص طور پہ آج کل جو حالات چل رہے ہیں، سارے اسباب کیا ہیں؟ میڈیا پہ دیکھو، اخباروں میں دیکھو، بیڑا غرق پاکستان کا تباہ ہو گیا، اور مہنگائی 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 سنتے چلے جاؤ۔ کراچی میں آپ روڈوں پہ نکلو، روڈ نہیں ہے، گٹر کے ڈھکن نہیں ہے، کتے ہی کتے، کتوں کی نسل اتنی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے، اور جب بات کرو کہیں تو بھائی اینیمل لورز جو ہیں وہ اس کتوں کو مارنے کو پسند نہیں کرتے، اتنے کتے ہو گئے ہیں۔ ایسا نہ ہو کل یہ کتے ہمیں کھونٹوں سے باندھ دیں کہ ہم زیادہ ہو گئے، تم منورٹی میں آ گئے ہو، اب تم ہمیں کاٹا کرو گے۔ کتے ہی کتے ہر جگہ، کہیں بھی کوئی، وہ لوگ بھی کتوں سے محبت کرتے ہیں یورپ والے، اتنا فری تو انہوں نے نہیں کرایا بھائی، ان کے ہاں بھی ایک تمیز سے کتے ہوتے ہیں، ان کی نسل بھی تمیز سے بڑھتی ہے۔ ہمارے ہاں تو کتوں کی مرضی سے ان کی نسل بڑھائی جا رہی ہے۔ جانوروں کی نسل پہ کنٹرول انسان کرے گا، انسانوں پہ کوئی کنٹرول، انسانوں پہ، انسانوں سے اوپر کی ذات وہ اللہ ہے، وہ اس کا کام ہے۔ آج دنیا کیا کر رہی ہے؟ انسانوں کی نسل کو کنٹرول کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، جبکہ وہ انسانوں کا کام نہیں ہے، وہ انسان سے اوپر کی ذات ہے جو اللہ ہے۔ اور جانوروں کو اللہ نے آپ کا تابع بنایا ہے، آپ کی مرضی سے ان کی تعداد بڑھے گی، اس پہ کنٹرول کیا ہے؟ ختم۔ کتنے لوگ یہاں ہڈیاں توڑ کے آئے ہیں، بیان میں بیٹھے ہوتے ہیں جی ٹانگ ٹوٹی، کیسے ٹوٹی، بائک پہ جا رہا تھا کتے سے ٹکرا گیا۔ بہت ہو رہا ہے کراچی میں، کتے نے کاٹ لیا اور پاگل کتے نے کاٹ لیا، ٹھیکے لگ رہے ہیں۔ مجال ہے گورنمنٹ کو کوئی ٹس سے مس ہو جائے اس بارے میں۔ جب بات کرو کہہ رہے ہیں باہر سے NGOs کی طرف سے پابندیاں ہیں، جو جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں ان کی طرف سے کیا ہیں؟ پابندیاں ہیں۔ تو نسوا اللہ فانساہم انفسہم، میں کہہ رہا ہوں ہمارے پاس ناکامی کے سارے وسائل ہیں، پھر بھی خدا کی قسم اتنے ناکام نہیں ہیں، خوش ہیں۔ آپ کسی کو دیکھو نا بیٹھا ہوگا مہنگائی یہ وہ ایسے رو رہا ہوگا بیٹھ کے، 2 منٹ اخبار پڑھ کے ہوگا، وہ جو ٹینشن ہو رہی ہے وہ بھی کیا پڑھ کے ہوتی ہے؟ اخبار پڑھ کے یا ٹی وی دیکھ کے۔ جو ٹی وی نہیں دیکھ رہے، نیوز نہیں سن رہے، ان کو وہ ٹینشن بھی نہیں ہے۔ اور یہ بھی پورا دین نہیں ہے، پورا دین ہوتا زندگیوں میں تو جو بہت معمولی سی کچھ لوگوں کو ٹینشن ہے وہ بھی نہ ہوتی، کیونکہ صحابہ کرام کے پاس تو دنیاوی لحاظ سے اس سے زیادہ ناکامی کے اسباب تھے۔ 24 گھنٹے میں کھجور کھانے کو مل رہی ہے، وہاں کوئی معاشی ترقی کی بات کر سکتا تھا؟ ابے کیا ہو گیا؟ ایوب علیہ السلام کی پوری زندگی بیماریوں میں گزری، تو بتاؤ کامیابی کے اسباب ہیں یا ناکامی کے؟ ناکام دنیا کے لحاظ سے، لیکن اللہ کیا کہتا ہے؟ ایوب علیہ السلام کامیاب تھے، کبھی ان کی پیشانی پہ لکیر نہیں آئی، کبھی بے صبری کا ایک جملہ ان کی زبان سے نہیں نکلا۔ یعقوب علیہ السلام کا چہیتا بیٹا اللہ نے دنیا میں ان سے چھین لیا، ساری زندگی اس کی یاد میں روتے رہے، پھر بھی کیا تھے؟
कामयाब, जबान से नाशुक्री का एक जुमला भी नहीं निकला। आलमु मिनल्लाहि मा ला तालमून, मैं अल्लाह के बारे में वो कुछ जानता हूं जो तुम नहीं जानते। कामयाबी के असबाब और वसाइल को लोगों ने कामयाबी समझना शुरू कर दिया है। ये ऐसे जैसे आपके पास मंजिल तक पहुंचने का रास्ता हो, उसी रास्ते को आप मंजिल समझना शुरू कर दें। ओ भाई, इस रास्ते पे चल के मंजिल पे पहुंचेगा तो भी इसको रास्ता कहेंगे। समझता नहीं है बात को, मेरा ख्याल है। जब पढ़ेगा नहीं रात को तो कैसे समझेगा बात को। हम स्कूल में होते तो ये डायलॉग बोलते थे, टीचर पढ़ा रहे होते थे ना, बच्चे की समझ में वैसे भी नहीं कराची में किसी की समझ में आता, टीचर पढ़ा ही नहीं रहे होते तो समझ में आएगा कहाँ से। लेकिन उस जमाने में पढ़ाते थे, तलबा की समझ में नहीं आता था। इतनी तरक्की नहीं हुई थी, ठीक है ना, जितनी आज है। अब तो पढ़ाई नहीं है तो समझ में कहाँ से आएगा। हमारे दौर में पढ़ाई थी, समझ में नहीं आ रहा होता था। तो उस वक्त हम ये कहते थे, जब पढ़ेगा नहीं रात को तो समझेगा कैसे बात को। क्योंकि हमने मदरसों में फिर ये उसूल सीखा कि जो कल आपका सबक होगा ना, जो टीचर ने कल पढ़ाना है, रात को आपने उसकी स्टडी करके उसको खुद समझने की कोशिश करनी है। कोशिश करने के बाद फिर टीचर जब उसको एक्सप्लेन करेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अगर आपने रात को स्टडी नहीं की, देखा ही नहीं है कल क्या सबक है, तो कल नहीं समझ में आएगा। तो उसमें हम कहते थे, जब नहीं पढ़ेगा रात को तो कैसे समझेगा बात को। आगे फिर उसी में शेर मुकम्मल कर दूं, बच्चा समझदार है इसलिए घर से बाहर है। उस जमाने में बच्चों को खराब करने के लिए ये जुमला, जो घर में होता है वो समझदार नहीं है, ऐसी डायलॉग थे ये। तो उस जमाने में बच्चों को इतना ही खराब करते थे कि बच्चा समझदार है इसलिए घर से बाहर है। तो दोस्त समझता था घर से बाहर रहना समझदारी है, वो खराब हो जाता था। आजकल खराब करने के लिए मोबाइल रखे हुए बच्चों ने, स्मार्टफोन रखे हुए हैं, वो बच्चों को वीडियोस लड़कियों की दिखा रहे होते हैं उसमें, स्कूलों में बैठ के। और आप समझ रहे हो मेरा बच्चा साइंटिस्ट बनने के लिए, आला तालीम के लिए स्कूल गया हुआ है। कराची के स्कूलों में अगर कोई ये समझता है कि उसका बच्चा साइंसदान बनेगा, अगले जुम्मे बयान के लिए ना आए। वो बयान सुनने ना, ऐसे बेवकूफ़ लोगों के सामने जब मैं बैठ के बयान करूँगा तो माहौल का असर पड़ता है इंसान पे, खुद भी। बल्कि कराची नहीं, सिंध गवर्नमेंट ही के फ़ज़ाइल चलते रहते हैं आमतौर पे। तो हम तो देख रहे हैं पढ़ाई वढ़ाई कराची में नहीं है भाई। तो खैर, तो अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं, नसुल्लाह फ़अन्साहुम अनफुसहुम, जो अल्लाह को भुला देगा